ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دینی مستورات اور مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ہر چیز کو بنانے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بیکار کا کوئی بھی کام اللہ رب العزت نہیں کرتے ہیں۔ اس کائنات کو بھی رب تعالیٰ نے بنایا ہے، کائنات کی چیزوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ایسی چیزیں جسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی بڑی مخلوقات کو رب تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، کھیتی باڑی ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ جاندار کو اللہ نے بنایا ہے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی میں انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کائنات کی اتنی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، دنیا کی ہر چیز تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا۔ الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں تو پھر ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا، دنیا کی چیزوں کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔
معلوم ہوا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اللہ کا ہم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا سے اپنے آخرت کو بناویں، دنیا کی چیزوں کو ضرورت کے حساب سے استعمال کریں، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کریں۔ اس سے ہمیں اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی کے اوپر حلال روزی کمانا فرض کیا ہے، کمانا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کو بھولنا نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ہمیں دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ جو آدمی اپنی دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، روزے ہیں، نہ اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے، نہ اس کا بولنا سنت کے مطابق ہے، نہ اس کا چلنا سنت کے مطابق ہے، آنکھوں کا دیکھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے، زندگی کے اندر دینداری نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے اس کا اس کو علم نہیں ہے، بالکل آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس آدمی میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کہ جانور بھی صبح اٹھتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، دن بھر کھاتا پیتا رہتا ہے، کوئی اعمال اس کو نہیں کرنا ہے، کوئی حکم اس کو پورا نہیں کرنا ہے۔ اگر انسان بھی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام کی بجاوری نہیں ہے، تو اس کے اور جانور میں کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ اس دنیا میں آنے کے مقصد کے اندر ناکام ہے، کہ وہ آنے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، جو دنیا کو اپنے آخرت کی تیاری میں استعمال نہ کرے۔ اور جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی چیزوں کو ضرورت میں استعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری میں لگاتا ہے، کہ اس کی زندگی کی ہسٹری اور اتہاس دیکھا جاوے اور اس کی عملی زندگی کو دیکھا جاوے، تو اس کی عملی زندگی میں نمازیں نظر آتی ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ روزے رکھتا ہے، اپنے مالوں کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے، اور اللہ نے اس کو اور زیادہ دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اس کا بولنا شریعت کے مطابق، اس کا چلنا شریعت کے مطابق، اس کے کانوں کا سننا شریعت کے مطابق، اس کا لوگوں سے میل جول رکھنا شریعت کے مطابق، کہ کسی کی زبان پر اس کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مال سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کی عزت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا نفع بخش انسان اگر اس دنیا کے اندر ہے تو سمجھو کہ یہ آدمی اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کے اندر کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر شریعت کو سامنے رکھا ہے، اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف اور ورودھ نہیں ہوتا ہے،
شریعت نے جو کام کرنے کے کہے ہیں وہ کرتا ہے، بچنے کے کہے ہیں اس سے بچتا ہے۔ یہ اصل آدمی کی کامیابی ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی سے آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور یہ دنیا کے اندر آنے کے مقصد کے اندر کامیاب ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں دی ہے ہمارے لیے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کیسے سنور جائے، ہماری آخرت کیسے بن جاوے، ہم کیسے جہنم سے بچنے والے اور عذاب قبر سے بچنے والے بن جاوے، جنت میں جانے والے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے والے کیسے بن جاوے، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا کا جانا یقینی ہے، چاہے کوئی مانے کہ نہ مانے، دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو کر کے رہے گی۔ قرآن کریم کے اندر دنیا کے ختم ہونے کے بہت سارے بھیانک مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، ستاروں کی روشنی کو چھین لیا جائے گا، چاند اور سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، سمندر کے اندر جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آگ لگا دیں گے، پہاڑ جو اتنے بھاری بھرکم ہیں بالکل روئی کی طرح بے وزن ہو کر کے ہوا میں اڑتے پھریں گے، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، زمین پھٹنے کے بعد انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا، کوئی جاندار اس دھرتی کے اوپر باقی نہیں رہے گا، کسی کے لیے چھپنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اس دنیا کا ختم ہونا یقینی ہے، اس دنیا کا برباد ہونا یقینی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی سامان جمع کر لے، اپنی عیاشی کا کتنا ہی سامان وہ جمع کر لے، وہ بھی چلا جائے گا اور یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت کا آنا یقینی ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کیے جانے کے بعد ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے کرتوت کی سزا کو بھگتنا ہے، جس نے جیسا کیا ہے ویسا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ آخرت آ کر کے رہے گی، چاہے دنیا کے لوگ اسے مانے کہ نہ مانے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے جب وہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کی لاشوں کو جلا کر کے راکھ بنا دیا جاتا ہے اور اسے سمندر کے پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی مانیتا ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے کرتوت کی سزا کو بھگتنا ہے، آخرت کا آنا یقینے ہے، ہر ایک کو اس کی تیاری کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کی پوجا کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا سے آخرت کی تیاری کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام نظر آتے ہیں، نبی کی سنتیں اور طریقے نظر آتے ہیں، ان کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، ہر کام کو شریعت کی ترازو میں تول کر کے کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں میرا رب کسی طرح راضی ہو جاوے، میرا نبی کسی طرح راضی ہو جاوے، مجھ سے کوئی بندہ ناراض نہ ہو، اس کوشش کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں میں سے مت بنو، آخرت کے لوگوں میں سے بنو۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں سے مت بنو، جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں ایسے لوگوں میں سے بنو۔ تو زندگی کے اندر اپنے آپ کو آخرت والا بنانے کے لیے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اعمال کو لانے کی بھی فکریں کرنا ہے۔ ایمان اور اعمال انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایمان ہوگا اور اعمال نہیں ہوں گے تو اللہ ہمیں جنت میں تو بھیجے گا، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر کلمہ ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہے۔ تو ایمان ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن جنت میں تو بھیجیں گے، لیکن اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اور جب ہماری جہنم کی سزا ختم ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ تو اعمال کے بغیر بھی ایمان ہوگا تو جنت تو ملے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا گیا۔ جیسے نماز اور زکوٰۃ کو قرآن کریم میں 10 جگہ کے اوپر ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح سال بھر کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم دونوں ایک ہیں۔ نماز بھی فرض ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے پر بھی گناہ ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے پر بھی گناہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر ایمان اور اعمال صالحہ کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا گیا کہ ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں، ایمان ہے اعمال صالحہ ہونے چاہیے، ورنہ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے
تو میری مائیں اور بہنیں، ایمان تو ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ ڈرے بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ اعمال سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اعمال سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اعمال سے اپنے ایمان کو خوبصورت بنانا ہے۔ اعمال زندگی میں آئیں گے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، اعمال زندگی میں آئیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو اعمال تو ہمارے ایمان کا کور ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اعمال صالحہ زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اعمال صالحہ کون سے ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے اور جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اعمال صالحہ ہے۔ رب تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی اعمال صالحہ ہے۔ گویا ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرنے والی بن جاوے، قرآن اور سنت کے مطابق گزرنے والی بن جاوے، اور اللہ کے احکام کے مطابق گزرنے والی بن جاوے۔ یہ ہے اعمال صالحہ۔ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے اوپر ڈالیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، تو وہ درخت بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس درخت کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اس درخت کے پھل کو کھانا اچھا لگتا ہے۔ درخت بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس آدمی کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہیں، اس کی زندگی کے اندر نیکیاں ہیں اور اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہیں، تو اس کے ایمان کے اندر بھی اسی طرح کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جس طرح کے پھل اور پھول والے درختوں کے اوپر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور جس کی زندگی کے اندر ایمان تو ہے، اعمال نہیں ہیں، تو اعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ درخت ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر ڈالیاں نہ ہو، پتیاں نہ ہو، پھول اور پھل نہ ہو۔ ویسا درخت اس کو نہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو ہمارے ایمان کی اسی درخت جیسی مثال ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں اعمال نہیں ہیں تو اس اعمال کی فکر کرنا ہے، اور جن کی زندگی کے اندر اعمال ہے ان کو اپنے اعمال کی قدر کرنا ہے۔ اعمال کی قدر کریں گے اللہ اور زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور جن کی زندگی کے اندر اعمال نہیں ہیں، جو لوگ سال ہا سال سے بے نمازی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر احکام نہیں ہیں، تو یہ بے فکری کی زندگی ہے کہ ایک تو اعمال بھی اس کی زندگی میں نہیں ہیں اور اعمال کو لانے کی فکریں بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کی زندگی تو موت سے بھی بدتر ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بے فکری تو موت ہے، کہ جس کو اپنی زندگی بنانے کی فکر نہ ہو اور جس کو اپنی آخرت بنانے کی فکر نہ ہو، ایسا بے فکر آدمی تو موت ہے۔ بے فکری اور موت کا مطلب یہ ہے کہ بے فکری کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے۔ اس کا اس دھرتی کے اوپر کوئی کام نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہو، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو پیتا ہو،
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہو، اللہ کی دی ہوئی کھانے کی چیزوں کو کھاتا ہو اور اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس لیتا ہو، ان گنت بے شمار اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہو اور عملی زندگی کے اندر اللہ کے ایک بھی حکم کو پورا نہ کرتا ہو، اتنی زیادہ بے فکری اگر اس کی زندگی کے اندر ہے تو ایسے آدمی کے لیے تو مر جانا بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا اس دھرتی پر رہنے سے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس سے کسی اور کا فائدہ ہے، اس لیے بے فکری تو موت ہے۔ اگر زندگی میں ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ کیسا فکر مند ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے گھر کے اندر اولاد جوانی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، 20 سال 22 سال